پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب کی سیاست پر گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار احمد. افتخار صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے جیسے پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا، ظاہر اختلافات ہوئے، بیانات ایسے آئے، پھر اس کے بعد کاف لیگ پر انہوں نے بڑی شدید تنقید کی. جے یو آئی کے ساتھ ان کی بات نہیں چل رہی، عمران خان کی جانب سے بھی تنقید آ رہی، وہاں بھی ہو رہی. اب میاں صاحب اور مسلم لیگ نون کا باقی جماعتوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کس اعتماد پہ یہ کرتے ہیں؟ اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، یا بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے، یا جو سندھ کے اندر صورتحال ہے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کی یا ان کی نشستوں کی، تو یہ پھر کس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ پھر کس اعتماد کی بنیاد پہ سب کچھ ایسا کر رہے ہیں؟ جاوید، میاں نواز شریف نے جو آج نئی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں عوامی رابطے کی مہم پر نکلوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف الیکشن کہیں دیکھ رہے ہیں. میں الیکشن نہیں دیکھ رہا. اچھا، آپ الیکشن نہیں؟ میں الیکشن نہیں دیکھ رہا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے، جو سیاسی جماعت بھی فوری الیکشنز میں جائے گی اور فرض کریں وہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو اسی اقتصادی صورتحال سے گزرے گی نا، جو آج کرنٹ ہے اسی میں سے گزرے گی نا. میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف اتنے بھولے ہیں کہ ان کو اقتصادی خرابیوں کا پتہ نہیں. تو پھر کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندر جو ان پر پریشر بڑھ رہا تھا اس سے ایک تو جان چھڑائی جائے. دوسرا، جو جماعت اسلامی اور عمران خان کی شکل میں ان کے ووٹ بینک پر جو گھات لگائی جا رہی ہے، جو رائٹسٹ ووٹ بینک ہے، اس پر جو گھات لگائی جا رہی ہے، اس کا ان کو اپا کرنا. اور انہوں نے پھر آج کہہ دیا ہے کہ ڈرون حملوں کے بارے میں انہوں نے آج ایک بیان دے دیا. سو وہ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں، آپ پاکستان کی سیاست میں جماعت اسلامی کے ووٹ کو جو ہر کانسٹیچوئنسی میں 5%، 7%، 8% ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. دوسرا، عمران خان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران وہ سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جو 1970 میں ایک دفعہ ایک لیڈر نے سرپرائز دی. یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر عمران سنجیدہ ہو جائے اور ایک پورا سال اپنی الیکشن کمپین پر لگا دے تو ہی مائٹ گیو یو دی سرپرائزز. سو میاں صاحب کو وہ بھی نظر آ رہی ہے. پنجاب میں میاں صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ پنجاب میں کانسٹیچوئنسی میں پاکستان مسلم لیگ کے اگر دو لوگ لڑتے ہیں، اگر یونیفیکیشن بلاک کا آدمی بھی لڑتا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی آدمی لڑتا ہے، اور پیپلز پارٹی کا بھی لڑتا ہے، اور تحریک انصاف کا بھی لڑتا ہے، اور جماعت اسلامی کا بھی لڑتا ہے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی بہت یقینی ہے. اس فلسفے کو اور اس تجزیے کو میاں صاحب سمجھتے ہیں، اور میاں صاحب کے مشیروں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے. یہ اس کی طرف ایک سٹیپ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کل الیکشن آ جائیں گے. اس کی وجہ دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی کو جب اپوزیشن میں بٹھائیں گے تو وہ خاموشی تو نہیں بیٹھے گی، وہ تو وائٹ پیپر چھاپے گی. بالکل، وہ تو کہے گی 3 سال انہوں نے خرابی کی. اور پھر جب یہ سوال اٹھے گا کہ جی مہنگائی، تو مہنگائی میں جہاں مرکزی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، وہاں پہ صوبائی حکومتیں پرائس کنٹرول کرنے کی ذمہ داری تو ان پہ ہوتی ہے. جب امن و امان کی بات ہوگی تو پھر یہ بات آئے گی کہ جناب امن و امان تو صوبائی سبجیکٹ ہے، یہاں پہ امن و امان کیوں خراب ہو رہا ہے. تو پھر اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی ڈیبیٹ چلے گی. تو پیپلز پارٹی اس کو استعمال کرے گی. میاں نواز شریف کوشش کریں گے یونیفیکیشن بلاک کے ساتھ مل کے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے تاکہ آئندہ آنے والے انتخابات میں وہ زیادہ سیف پوزیشن میں ہوں. یہ میرا خیال ہے. اس کے علاوہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا ان کو کیوں کرنا پڑا. سینٹرل پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے، رورل پنجاب میں تو پھر سلسلہ تقسیم ہو جاتا ہے نا. رورل پنجاب میں دیکھنا، یہ جو لوگ یونیفیکیشن کے ہیں ان کی بہت زیادہ اکثریت رورل پنجاب کی ہے. ٹھیک. اور یہ فیصلہ میاں صاحب کے جو دوست کر رہے ہیں، یہ درست کر رہے ہیں. الیکشن پوائنٹ آف ویو سے، الیکشن اسٹریٹجی کے طور پر یہ درست فیصلہ ہے، کیونکہ یہ رورل پنجاب کے جو جی ٹی روڈ کی پارٹی ان کو کہا جاتا ہے، جی ٹی روڈ سے ادر لوگ ہیں جو ان کے ساتھ یونیفیکیشن میں ہیں. جاوید دیکھیں، ہمیں سمجھنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ کا ووٹ بینک ایک ہی ہے. ٹھیک. وہ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بینک ہے، اور یہ 1977 کے بعد بہت زیادہ تیکھی یہ دراڑ پڑ گئی ہے، ماں سوائے 10-12 کانسٹیچوئنسی کے. یہاں پہ تقسیم یہی ہے. اس لحاظ سے یونیفیکیشن بلاک کے ساتھ میاں صاحب کا جانا سمجھ آتا ہے. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ پھر ہائی مارل گراؤنڈ کی بات جو ہوگی اس پہ میاں صاحب کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ان میں سے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرف کو ووٹ دیے ہیں صدارتی انتخابات میں، وردی کے اندر ووٹ دیے ہیں. اور پھر ان کی 2008 کی جو کمپین ہے، جو ساری دنیا کو پتا ہے اس کمپین میں ان لوگوں کا موقف کیا تھا. پھر ایک بات جو ہے میاں نواز شریف کا وہ مسئلہ ہے کہ محض یہ بات کہہ دینے سے کہ کرپشن روک دی جائے تو غیر ملکی امداد کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہوگا جاوید. اب بتانا پڑے گا کہ کرپشن اگر 500 بلین روپے کی روکی جائے تو اس کے لیے پہلا طریقہ کار کیا ہو. عدالتیں کوشش کر کے دیکھ رہی ہیں، لیکن عدالتیں آئیڈینٹیفائی تو کر رہی ہیں. عدالتیں
اس بیماری کی نشاندہی تو کر رہی ہیں، لیکن ریکوری کا جو پروسیس ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ اگر آج پیپلز پارٹی کی حکومت ریکوری کرنے میں ناکام ہے تو ان کو متبادل مکمل ایک ریکوری سسٹم بتانا پڑے گا کہ کس طریقے سے ریکوری کی جائے گی. محض باتیں کرنے سے، محض نشاندہی کر دینے سے ہر چیز خراب ہے، ہر چیز بری ہے. بھائی ٹھیک ہے، خراب ہے، بری ہے، تو اب آ کے ایک سٹیپ آگے آؤ. جو 3 سال میں حاصل کیا تھا نواز شریف نے اپنی مفاہمت کی سیاست سے، اس میں 18ویں ترمیم ہے، 19ویں ترمیم ہے، NFC ایوارڈ ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اور تمام سیاسی جماعتوں نے، ناٹ اونلی دی نواز شریف. اب دیکھیں 18ویں ترمیم کے لیے 9 مہینے تک تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی رہیں بالکل، اور ایک ایک نقطے پہ بات کی. تو مجھے ایسا آدمی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ ہم ایک سٹیپ فارورڈ جا رہے ہیں ڈیموکریسی میں، اور NFC ایوارڈ بھی ایک سٹیپ فارورڈ ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا، جو مطالبات تھے 10 میاں صاحب کے، ان میں سے 2 مطالبات میاں صاحب کے بالکل ایسے تھے جن کو پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ طے کرتی. الیکشن کمیشن، یس وی نیڈ اے ریئل گڈ الیکشن کمیشن جو انصاف سے الیکشن کرے. اور دوسری بات، کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک ایسا میکینزم جو بالا تر ہو، بائی پارٹیزن ہو، بھلا پیپلز پارٹی اقتدار میں ہو، بھلا نواز شریف اقتدار میں ہو، بھلا کاف لیگ اقتدار میں ہو. اقتدار ان جنش ہے، لیکن میکینزم ایسا بنانا چاہیے تھا کہ ہم کرپشن کو قابو پا سکتے. تو لفاظی سے ہٹ کر ہمیں عملیت پر جانا پڑے گا. اور جب میں عملیت کی بات کر رہا ہوں تو پھر میاں صاحب کو بہت بڑا ہمیں دینا پڑے گا پروگرام، جس میں ہر چیز کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں، پیپلز پارٹی ایک ناکام حکومت ہے، پیپلز پارٹی ناکام ہوگی. جب پیپلز پارٹی ناکام ہوئی تو وہ ناکام ہوئی بجلی فراہم نہ کرنے پہ، انصاف فراہم نہ کرنے پہ، کرپشن کو ختم نہ کرنے پہ. یہی اس کی ناکامی کی وجوہات ہیں. اور کارپوریشنز کو نہیں چلا سکی، اس میں عدالت. تو ان کو اسپیسیفک بتانا پڑے گا کہ بجلی کیسے آئے گی، 2013 میں بجلی کتنی آئے گی، 2018 میں بجلی کتنی آئے گی، مڈ ٹرم کیا پلاننگ ہے، لانگ ٹرم کیا پلاننگ ہے. تو جاوید میرا خیال ہے کہ اب ان کو یہ بھی کرنا پڑے گا. اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ گوادر سے لے کے گلگت تک جائیں گے، تو گوادر سے لے کے گلگت تک جب جائیں گے تو لوگوں سے انٹریکشن کریں گے تو لوگوں کو اس دفعہ اسپیسیفک چیزیں بتانی پڑیں گی. کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مہنگائی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. میں یہ کہہ دینا کہ مہنگائی میں ختم کر دوں گا مجھے لاؤ، تو 1970 میں بھی یہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ جناب الیکشن جیت گئی پیپلز پارٹی، 77 میں الیکشن میں لوگ گئے، انہوں نے کہا ہم 70 کی قیمتیں واپس لے کے آئیں گے. اور 70 کی قیمتیں واپس آنے کے بجائے طریقہ نظام مصطفیٰ آ گئی. نتیجہ ہوا ایک ڈکٹیٹر آ گیا. نہ 70 کی قیمتیں واپس آئیں، نہ جمہوریت رہی. تو سوال ہے کہ اب بات کرنی پڑے گی عملی طور پہ. اچھا، اس میں ایک اہم اور آخری نقطہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا افتخار صاحب، جو اس وقت جو امیج کو نقصان ہوا ہے یہ اداروں میں کرپشن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اس وقت ہماری اکنامک جو سچویشن ہے وہ بہت کمزور ہے. میاں نواز شریف صاحب جو تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ جب پہلے وہ تھے تو سعودی عرب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا یہ وکی لیکس میں جو چیزیں سامنے آئیں کہ وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ سے پہلے ہی پاکستان واپس آ گئے، جس کی وجہ سے سعودی عرب بھی ناراض ہو گیا. اب ایک طرف پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جہاں پہ کرپشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف میاں صاحب ہیں، تیسری طرف چودھری برادران ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کون وہ لوگ ہوں گے جو کہ پاکستان میں ہوں گے جن پہ ٹرسٹ کیا جائے گا؟ کون سی وہ لیڈرشپ ہوگی جس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ٹرسٹ کرے گی؟ جاوید، میرا یہ پرابلم ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ہی فیصلہ کرنا ہے. میاں نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، گیلانی، الطاف حسین، زاہد علی خان، ولی صاحب کے بیٹے، یہ لوگ ہی پاکستان کے حکمران ہیں، یہ پاکستان کی ایک حقیقت ہے. ان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے، نعرہ نہیں، حل پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آپ اور میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اگر آج یہ فیصلہ کریں اور بتائیں کہ جی ہم اس طریقے سے پرائس کو کنٹرول کریں گے، تو آپ اور میں یہ ڈیبیٹ کریں گے جی آپ کی تجویز میں یہ خرابی ہے، ہم آپ کی خرابی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن محض یہ کہہ دینا، میں اس پہ اب یقین نہیں کروں گا، اور میرا خیال ہے پاکستان کی عوام بھی اس پہ یقین نہیں کریں. بالکل. اب پاکستان کے عوام اس حد تک ایجوکیٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ریئلی حل چاہتے ہیں. اگر وہ آپ کہتے ہیں نا ٹماٹر 80 روپے سے کم قیمت کے لانے، تو وہ پوچھتے ہیں وہ طریقہ کار کیا ہوا، وہ کہاں سے ملیں گے، کس طریقے سے ملیں گے. تو لوگوں کو ان سوالوں کا جواب اس قیادت نے دینا ہے. اگر یہ قیادت ان سوالوں کا جواب نہ دے سکی، ساری قیادت ریڈنڈنٹ ہو جائے گی، کوئی اور نئی قیادت آ جائے گی. کیونکہ لوگوں کا جو تعلق ہوتا ہے لیڈر سے، وہ اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. اور اگر لیڈرشپ خواہ وہ آصف زرداری کی شکل میں ہو، نواز شریف کی شکل میں ہو، الطاف حسین کی شکل میں ہو، اپنا اسفندیار ولی کی شکل میں ہو، مولانا فضل الرحمان کی شکل میں ہو، اگر عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملیت کا مظاہرہ نہیں کرتی،
عملی تجاویز نہیں دیتی اور عملی رستہ نہیں اپنا کے دیتی تو لوگ ان کو انکار کر دیں گے، کوئی اور یہاں پہ آ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب۔ جناب افتخار احمد ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یہی سیاسی قیادت ہے، یہی لیڈرشپ ہے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے اور عوام کو دینا ہے، عوام کو ڈیلیور کرنا ہے، ورنہ راستے بالکل صاف اور واضح ہیں، کوئی نئی قیادت کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔